السلام علیکم سامعین، 26 ذی الحجہ اور 13 جون ہیں۔ عنوان اس وقت کی 4 اہم خبریں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ ایران اور امریکہ جنگ بندی کے بہت ہی قریب پہنچ گئے ہیں، ایران نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ترنمول کانگریس کے اہم رہنما اور ممتا بنرجی کے بھتیجے ابھیشیک کے گھر پولیس پہنچی ہے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ ہندوستانی وزیر خارجہ نے بھارت کے آدمیوں کے بحری سفر کے دوران مارے جانے پر امریکی وزیر خارجہ سے بات کی ہے۔ اور چوتھی خبر مفتی غیور علی کی نماز جنازے کا اعلان کی ہے۔ خبریں سنیے تفصیل سے۔ مشرق وسطیٰ میں لمبی مدت سے جاری لڑائی اب غالباً اپنے انتہائی موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے عراقچی کی پوسٹ کو دوبارہ پوسٹ کیا اور اسے بہت مثبت قرار دیا۔ دراصل پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، امن معاہدے کے حتمی متن کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، یعنی آخری متن جو ہے اس کو آخری شکل دے دی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ممکنہ معاہدے میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا، امریکی پابندیوں سے نجات، لبنان میں تنازع کا خاتمہ اور ایران کے جوہری پروگرام پر نئے مذاکرات جیسے اہم معاملات شامل ہیں۔ اس سے پورے مغربی ایشیا کی سیاست بدل سکتی ہے۔ ادھر ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور محترمہ ممتا بنرجی کے بھتیجے ابھیشیک بنرجی کی مشکلات بڑھ ہی رہی ہیں۔ آج ایک جعلی دستخط کی جانچ کے بارے میں کلکتہ پولیس اور مرکزی فورسز کی ایک ٹیم صبح ان کی رہائش گاہ شلبنی پولیس تھانے کے افسران ہفتے کی صبح وہاں پہنچی ہے، یعنی ابھیشیک کی رہائش گاہ پر پہنچی ہے۔ کلکتہ پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ مرکزی فورس کے اہلکار موجود تھے۔ اطلاع کے مطابق پولیس ابھیشیک بنرجی کے ایک معاون کی تلاش میں ان کی رہائش گاہ پر پہنچی ہے۔ پولیس فی الحال گھر کے اندر موجود ہے اور تلاشی جاری ہے۔ ادھر ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ فون پر بات کی اور خلیجی ساحلی علاقے میں امریکی بحری حملوں میں 3 ہندوستانی ملاحوں کی ہلاکت پر ہندوستان کے احتجاج سے آگاہ کیا۔ چوتھی خبر یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مفتی غیور علی ہرسولوی کا رات انتقال ہو گیا ہے۔ آج ان کی نماز جنازہ مظفر نگر کے قصبہ بڑھانے میں شاہ ولایت کینٹ میں تقریباً 11 بجے ہوگی۔ اس دوران مظاہرین وقت سے ایک تعزیتی پیغام آیا ہے اور بھی جگہوں سے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔